السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں جادو کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس سے۔ دیکھیے، آج جادو کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، انتہائی اہم ہوں گی، آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے مسلمانوں میں آج ایک بہت بڑی پریشانی اور ایک بہت بڑا ٹینشن وہ ہے جادو کا۔ جہاں بھی جاتے ہیں کسی نہ کسی کے پاس یہی شکایت ملتی ہے کہ فلاں کے اوپر جادو ہوا، فلاں کے اوپر جادو ہوا، ہمارے اوپر جادو ہوا، ہمارے کاروبار میں ایسا ہوا، جادو جادو جادو۔ اور یہ جادو کو لے کر اتنا زیادہ پریشان انسان کہ اس کے لیے پورا مال گنوا دیتا ہے، پورے پیسے لگا دیتا ہے، اپنا وقت برباد کر لیتا ہے، بلکہ پوری زندگی بھر بھی اس جادو کے چکر میں روتے ہوئے زندگیاں گزارنے والے ہیں، حالانکہ ان کو حل نہیں مل رہا، علاج نہیں ملتا ہے۔ کئی سال، 20 30 سال، بلکہ کئی لوگ تو اسی بیماری میں مر جاتے ہیں، لیکن حل کیا ہے نہیں مل رہا، بہت پریشان ہے۔ جہاں سنے وہاں چلے گئے کہ یہاں کم ہوتا، وہاں کم ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا، ہر چیز کر لیے، بلکہ اس کے چکر میں انسان کیا ہے، آج مسلمان شرک بھی کر بیٹھتا ہے، کفر بھی کر بیٹھتا ہے، اور کیا ہے، غیر مسلموں کے بھی پاس چلے جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے اپنی عزتیں گنوا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آج بہت بڑی پریشانی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اس کے تعلق سے بہت زیادہ لوگ کال کرتے ہیں، بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا، اور کئی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کچھ ایسا عنوان لوگوں کے سامنے رکھوں جو آج صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سمجھ میں آ جائے کم از کم۔ اس لیے میں نے کوشش کیا کہ آج سورۃ الفلق اور سورہ ناس کا مختصر ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ جادو کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی کیسے کریں، انشاءاللہ یہ بھی آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال سب سے پہلے یہ جو سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس، مطلب قرآن کی آخری صورتیں، جس کو ہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے نام سے ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں کو یاد ہے، ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ صحیح بخاری وغیرہ کے دوسری روایتوں میں بھی ہے، اصل میں یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا، تو اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل کی، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو صورتیں تلاوت کی اور بتایا جادو کیسے ہوا، کہاں، یہ تمام چیزیں تفصیلی ایک لمبی حدیث ہے، لیکن مختصر میں اس کا مفہوم رکھ دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جس جگہ پر جادو کیا گیا تھا، جس میں جادو کیا گیا تھا، اسے ڈھونڈتے نکالتے، پھر اس کے بعد یہ آیتیں پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا۔ تو بنیادی طور پر آج آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تو یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور ان دو صورتوں کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا۔ بس اب اس کے بعد دیکھیے
ان صورتوں کی فضیلت کیا ہے ایک ایک کر کے یہ بھی رکھوں، اس کے بعد ان صورتوں سے ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ مختصر ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے فضیلتوں کو اگر ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ الفاظ نہ بتاؤں کہ کوئی پناہ طلب کرنے والا سب سے بہتر ذریعہ جس سے پناہ طلب کرے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، نسائی کی روایت۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ صورتیں نہ بتاؤں جس سے پناہ طلب کرنے والا اگر پناہ طلب کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے، سمجھ رہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا کہ اللہ مجھے اس چیز سے، اس شر سے بچا، اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا، پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے بہتر صورتیں اگر کوئی ہے تو وہ یہ دو ہی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یہ سورہ نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، لیکن یہ سورہ نازل ہونے کے بعد سب دعائوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ہی صورتیں پڑھتے تھے، ترمذی کی روایت۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شفا کے لیے کئی دعائیں پڑھتے تھے پہلے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد باقی جتنی بھی دعائیں پڑھتے تھے ان کو چھوڑے اور ان دونوں صورتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی ہمیشہ یہی دو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یعنی رات کو سوتے وقت تین مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا بدن پر پھیرتے، صحیح بخاری کی روایت۔ کیسا پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی صورتیں۔ ایک اور حدیث بھی بتاؤں گا، اس میں سورہ اخلاص کا بھی ذکر آیا، تو یہ صورتیں پڑھ کر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا۔ دم کرنے کا مطلب خالی اف ابل کے پھونکنا نہیں ہوتا، پھونک کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے تھوک کے بھی چھینٹے نکلے، جیسا کہ تھو تھو، اس طرح، یعنی اپنے ہاتھوں پر دم کرنا، پھر اس کے بعد اپنا چہرہ ہو، ہاتھ ہو، جسم میں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر مل لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تین مرتبہ یہ صورتوں کو پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہی صورتیں پڑھ کر دم کر لیتے، صحیح بخاری کی روایت۔ جب بھی بیمار ہوتے، کوئی بھی بیماری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی صورتیں پڑھ کر دم کر لیتے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آخری ایام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا، انتقال سے پہلے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں خود ان صورتوں کو پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، مسلمان کے لیے بہترین قرآن کی آیتیں، صورتیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیماری کے وقت پڑھتے تھے۔ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا، ایسی بیماری میں ہے، تو اس کی بیوی ہو، اس کے ماں باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، بازو میں گھر میں جو بھی ہے وہ خود پڑھیں اور پڑھ کر دم کریں اور اس کے جسم پر مل سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، پھونک سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو ڈس دیا تھا۔ بچھو جب ڈس دیا تو آپ نمک اور پانی ملا کر یہی صورتیں پڑھتے ہوئے جسم پہ مل رہے تھے۔ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو بھی کاٹا تو یہی صورتیں پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان صورتوں کو پڑھے اللہ ہر چیز سے اسے کفایت کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت۔ میں مختصر کرتے ہوئے چل رہا ہوں، جلدی بول رہا ہوں تاکہ میرا یہ آج کا موضوع لمبا ہے، باقی جو آنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کو کھل کے سمجھانا ہے، تو اس لیے حدیث مختصر بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ آج ہم بولتے ہیں نا، ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، ہماری بیماری کم نہیں ہو رہی، ہمارے کو یہ ٹینشن ہے، ہمارے کو وہ تکلیف ہے، کوئی وظیفہ رہے تو بتا دو، کوئی دعا رہے تو بتا دو۔ کئی لوگ ہیں جو الگ الگ وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یوٹیوب میں دیکھتے ہوئے جتنے بھی غلط طریقے لوگ بتا دیے یوٹیوب کے، یہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنا، یہ 30,000 مرتبہ پڑھنا، یہ چنچوں پہ پڑھنا، یہ ایسا پڑھنا، یہ ویسا پڑھنا، یہ 12 بجے رات کو پڑھنا، یہ جمعہ کے دن پڑھنا، پتہ نہیں کتنی چیزیں جو یوٹیوب میں بھر دیے۔
وہ سب چھوڑیے، الگ الگ وظیفے یہ وہ لوگوں کو پوچھتے ہوئے جھوٹے باتوں پر عمل کرنے سے بہتر ان حدیثوں پہ غور کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ان صورتوں کو پڑھے اللہ ہر چیز سے اسے کفایت کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت، ہر چیز، ہر پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، بس یہ 2 صورتیں پڑھتے رہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام اور صبح کے وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص بھی، جیسا کہ میں ابھی بتایا نا، یہ 3 صورتیں ہیں، کون سے؟ یہ 3 بھی قرآن کے آخری صورتیں ہیں۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بھی صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھے گا، اور یہ پڑھے یعنی صبح اور شام کے وقت جو بھی یہ 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھے، یہ صورتیں ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ ابو داؤد کی روایت۔ دیکھیے آپ کون سی مصیبت، آپ کون سی پریشانی، کتنی زیادہ پریشانی، مصیبت، تکلیف بول کے کہاں کہاں جاتے ہیں، اگر ان صورتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے بچنے کے لیے یہ صورتیں کافی ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عقبہ بن عامر سے کہا، تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرنے پائے جس میں تو یہ صورتیں نہ پڑھے، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ مسند احمد کی روایت۔ یعنی صحابی کو بھی تلقین کر رہے کہ ہر رات یہ پڑھ کے سونا، بولے تو معلوم کیا ہوا؟ یہ صورتیں بیماری کے شفا کے لیے ہیں، جادو سے بچاؤ کے لیے ہیں، ہر مصیبت سے بچنے کے لیے ہیں، ہر پریشانی سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر اسی طرح بچھو بھی ڈس دیا تو یہ شفا ہے ان صورتوں کے اندر، ان کو پڑھنے سے۔ پڑھنا کب ہے؟ صبح بھی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، شام کو بھی پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز کے بعد جو بھی اذکار کرنا ہے اس کے بعد پھر یہ صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ شام کے وقت بولے تو مغرب کا وقت ہے، اس وقت بھی 3 مرتبہ پڑھ لے۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت جو اذکار پڑھنا ہے سونے سے پہلے پھر یہ صورتوں کو پڑھ لیں، صبح شام پڑھے، سوتے وقت پڑھے، تو پھر یہ صورتیں ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے، بولے ہر مصیبت سے بچانے کے لیے یہ صورتیں کافی ہے۔ دیکھیے پہلے قل اعوذ برب الفلق کا مطلب کیا ہوتا؟ آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ جس طرح رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کا اجالا طلوع ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے زندگیوں کی پریشانیاں، تمہارے زندگیوں میں جو بیماریاں، تمہاری زندگی میں جو خوف، جو ڈر، جو تکلیف ہے، اسی طرح یہ سب شفا یابی کی صبح بھی تمہاری زندگی میں طلوع ہو کر رہے گی، تمہاری غم بھی ختم ہو کر خوشیاں بھی تمہاری زندگیوں میں طلوع ہوں گے۔ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تو یاد رکھو غم ہو، ڈر ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، ہم یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، تو پھر جیسے رات کے اندھیروں کو چیر کر صبح نکلتی ہے، اجالا آ جاتا ہے، اسی طرح ایک نہ ایک دن ہماری زندگی میں بھی یہ بیماریاں ختم ہوگی اور شفا یابی کی صبح بھی آئے گی۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کا مطلب کیا ہے؟ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ سنو پہلے کیا بولے ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یعنی میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کس چیز کی؟ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ مطلب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے، شر ہے، تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کی پیدا کردہ ہر مخلوق میں خیر کے ساتھ شر بھی ہے، تو کیسے؟ اس کے اندر مصلحتیں بھی ہیں اور اس کے اندر حکمتیں بھی ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ چیز بھی بعض کے لیے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کسی ایک کے لیے خیر ہوتی ہے تو کسی کے لیے شر ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک چور ہے، چور چوری کرا تو اس کو سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹنا ہے. تو ہاتھ کاٹنے سے خود چور کے لیے شر ہے، لیکن عوام کے لیے، باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. ہاں چور تو پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، سزا ان کے لیے خیر ہے، لیکن چور کے لیے ایک ہاتھ چلے گیا، اب وہ کیا کام کرے، کیسے زندگی گزارے، اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو وہ اس کے لیے شر ہے. سمجھ رہے نا؟ تو ہم اس آیت میں جب یہ پڑھ رہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، اب اس میں ہر چیز آ گئی. کیسے؟ چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، جس کا تعلق دنیا سے ہو یا پھر دین کا ہو، تجارت کا ہو، امراض کا ہو. کوئی دھوکہ دیتا ہے تو کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ڈنک مارتا ہے، کوئی ڈستا ہے، کوئی زہر دیتا ہے. انسان ہے یا جن ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، ہر چیز کی شر سے میری حفاظت فرما بول کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اصل میں یہ اس کا مفہوم ہے. اللہ تو جو بھی پیدا کرا اس کے شر سے تو میری حفاظت فرما. اب وہ انسان بھی ہو سکتا، جن بھی ہو سکتا، کیڑا مکوڑا ہو سکتا، حیوان ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا. اللہ اس کے اندر سے جو شر ہے، اس کے اندر سے جو خرابی ہے، اس کے اندر سے جو مجھے نقصان پہنچانے والی وہ چیز ہے، اب وہ سانپ ہو سکتا، بچھو ہو سکتا، کیڑا مکوڑا ہو سکتا، جنگلی جانور ہو سکتا. اللہ ہر چیز سے تو میری حفاظت فرما. جب ہم یہ پڑھے تو ہمارے ذہن میں یہ رہے، ہم یہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسری آیت میں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. دیکھیے، ایک تو پوری چیزیں جتنے بھی ہے کائنات میں اللہ تو بنایا، اس کے شر سے بھی حفاظت فرما. پھر اندھیری رات کے شر سے بول رہے. اب اندھیری رات کے شر سے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، غروب آفتاب کے وقت اپنے بچوں کو گھر کے اندر روک لو. اپنے بچوں کو غروب آفتاب کے وقت گھر کے اندر روک لو، باہر مت جانے دو، کیونکہ جب سورج ڈوبتا ہے تو شیطان پھیل جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. تو رات میں جن اور شیاطین پھیل جاتے ہیں. رات میں ہی بہت ساری اور بھی مخلوقات ہے، جیسا کہ جنگلی جانور ہے، مختلف قسم کے جانور، چاہے وہ سانپ ہو، بچھو ہو، یہ سب، اور درندے بھی جنگل میں جو نکلتے ہیں، یہ سب کب نکلتے ہیں؟ رات کے وقت ہی نکلتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پر حفاظت مانگ رہے، دعا کر رہے، اللہ ان تمام رات کے اندھیرے کے شر سے، مطلب رات کے اندھیرے میں جو بھی ہوتا ہے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما. پھر اس کے علاوہ گناہگار، مجرم، چور، ڈاکو، زانی، شرابی، ناچنے والا، جتنے بھی گناہ کے کام کرنے والے سب کب کرتے؟ رات کے وقت کرتے. گناہ سب ہوتے ہیں رات میں ہی، یہ سب گناہ. شرابی شراب پی کے آتا رات کو، ناچنے والا بھی انتظار کرتا، ہماری شادیوں میں بھی 12 کب بجتے، 1 کب بجتے، ناچیں گے بول کے، ہے نا. ہر گناہ کرنے والا، چوری کرنے والا بھی کب کرتا؟ رات کو ہی زیادہ کرتا. ہوتا دن میں بھی تھوڑا بہت، لیکن سب سے زیادہ شر جو ہوتا ہے وہ رات کو ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پر مانگ رہے، اللہ رات کے اندھیرے کے شر سے ہم کیا ہے، تیری ہم حفاظت چاہتے ہیں. اللہ ہماری تو حفاظت فرما. یہ اللہ تعالیٰ سے اصل میں ہم مانگ رہے ہیں. پھر اسی طرح رات کا ہی انتظار کرتے ہیں سب گناہ کرنے والے، اور پھر راتوں کو ہی برے خواب بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے کہا گیا کہ سونے سے پہلے ہم کو یہ سورتیں پڑھنا ہے. پھر اسی طرح وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے. گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے اللہ تو میری حفاظت فرما بول کے ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پر دعا کر رہے. کا مطلب جادوگروں کی منتروں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، تو بچا. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں. اصل میں یاد رکھو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو بہرحال یہ جادوگروں سے بھی حفاظت کے لیے دعا ہو گئی. پھر اسی طرح آخری آیت جو ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کا مطلب ہے اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. اللہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ کے جلتے نا،
اللہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ کے حسد کرتے نا اللہ ان کے شر سے بھی تو مجھے بچا، تو میری حفاظت فرما۔ یہ ہے دعا۔ حسد کیا ہے؟ حسد کسی کی ترقی، کسی کی خوشی، کسی کا اچھا رشتہ دیکھا نہیں جاتا، اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، دیکھو بھئی تمہیں ان کے اوپر جادو کرنا ہے، ہم پیسے دیں گے، فلاں فلاں بول کے جو بھی کراتے ہیں۔ تو بہرحال کسی کی ترقی دیکھی نہیں جا کے حسد ہوتا ہے، دل میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ نعمت اس کے اندر سے، اس کے پاس سے چھن جائے، مال ہو، حسن ہو، ہنر ہو، کوئی بھی چیز خوبصورتی ہے دیکھا نہیں جا رہا، ہنر ہے دیکھا نہیں جاتا، اسی لیے حسد ہوتا ہے، لوگوں کو جلن ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کرے، دعا کرے کہ اللہ ان تمام چیزوں کی شر سے تو ہمیں بچا، تو ہماری حفاظت فرما۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھو یہ سورہ فلق کا ترجمہ ہو گیا مختصر۔ اب سورہ ناس کو بھی دیکھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی۔ یہاں پر تین چیزیں ہیں، ایک تو میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، اور لوگوں کے مالک کی، اور لوگوں کے معبود کی۔ یہاں پر اصل میں تین چیزیں ہیں، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے، یعنی پوری توحید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ یعنی برب الناس یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، سب اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح مالک الناس یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مالک ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ پھر اسی طرح الہ الناس، الہ حقیقی معبود، ہم اسی کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی آیت ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ اب ان تینوں آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ آہستہ سے کوئی بات کہنا جس کا حاضرین کو احساس نہ ہونا، یہ ہے وسوسہ، ٹھیک ہے۔ شیطان کسی کے بھی دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ آج وسوسوں کی بھی بیماری بڑی خطرناک ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، اپنے ایمان کو لے کر آتے ہیں، اسلام کو لے کر آتے ہیں، وضو کو لے کر آتے ہیں، طہارت کو لے کر آتے ہیں، بہت سارے وسوسے، ڈراؤنے وسوسے آتے ہیں، موت کے وسوسے آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اور قرآن کے تعلق سے برے برے خیالات آتے ہیں، ایسے بہت سارے وسوسے ہیں۔ انشاءاللہ وسوسوں کے بارے میں پھر سے ایک مرتبہ میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے کمپلیٹ لیکچر رکھوں گا، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں نے کیا تھا، اس کے باوجود بھی آج نوجوان خاص طور سے بہت زیادہ پریشان ہے یہ وسوسوں کی طرف سے، اور یہ وسوسے خودکشی کی طرف ابھارتے ہیں، لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں وسوسے جب زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پر مانگ رہے وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹنے والے کے شر سے بھی اللہ تو میری حفاظت فرما بول کے۔ یاد رکھو شیطان کا وسوسہ جو ہوتا ہے وہ تمام گناہوں کی طرف، تمام نافرمانیوں کی طرف ہوتا۔ شیطان آگے دل میں وسوسہ ڈالتا، چلو جی شراب پی لو، چلو جی ڈانس کرو، چلو جی یہ گناہ کرو، چلو جی نماز کا وقت ہے سو جاؤ، یہ پورے خیالات ہیں، یہ پورے وسوسے ہیں۔ کون ڈال رہا؟ شیطان ڈال رہا ہے۔ تو یاد رکھو۔ پھر اسی طرح خناس جو ہے یہ بھی شیطان کا ایک صفتی نام ہے، جو ظاہر ہو کر چھپ جانے والا، یعنی ظاہر ہو کر چھپ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا پھر چھپ جاتا، شیطان دکھتا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خناس اس کا ایک نام ہے شیطان کا۔ یاد رکھو شیطان کا وسوسہ اس وقت تک کسی کے اوپر اثر نہیں کرتا، کچھ بھی شر پیدا نہیں کرتا، جب تک آدمی خود اسے قبول نہ کرے۔ جب تک آدمی اسے قبول نہیں کرتا، شیطان خالی خیال ڈال دیتا اور چلے جاتا، انسان قبول کرتا ہے تب جا کے گناہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو شیطان۔ اب آخری آیت جو ہے من الجنۃ والناس کا مطلب ہے خواہ ہو جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ جو ہے یعنی شیطان جو ہوتا ہے ایک جنات میں سے بھی ایک ہوتا ہے، اور دوسرا انسان کے اندر بھی خود ایک کیا ہے وسوسے ڈالنے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی آئی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، ان کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو واپس جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، راستے میں دو صحابہ بیٹھے دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ دیے اور واپس ان دونوں صحابہ کے پاس آئے، آ کر بولے اے صحابہ ابھی میں جس عورت کے ساتھ گیا نا وہ میری بیوی ہے بولے. تو صحابہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات ہے، کیا ہم آپ کے اوپر شک کریں گے؟ آپ یہ بات کیوں بول رہے کہ آپ ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ آپ یہ بات کیوں بول رہے کہ وہ میری بیوی ہے، میں بیوی کے ساتھ گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، کسی کے دل میں کبھی بھی کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آ کے کلیئر کر دیا، بتا دیا کہ وہ میری بیوی ہے، کوئی دوسری عورت نہیں ہوتی. تو یاد رکھو، تو انسان کے نفس کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہی ہے، اور نفس کے اندر بھی ایک شیطان ہوتا ہے، جیسا کہ ہم ہمیشہ خطبے میں بھی پڑھتے نا من شرور انفسنا، بلکہ جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو یہ جو حدیث پڑھتا ہوں اس کے اندر ہم اپنی نفسوں کی شرارتوں سے، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ جو دعا کرتے ہیں تو نفس کے اندر بھی کئی شرارتیں ہوتے ہیں، نفس کے اندر بھی کئی وسوسے ہوتے ہیں، یاد رکھو. تو بہرحال یہ سورہ فلق، سورہ ناس کا مختصر ترجمہ اور اس کو پڑھنے کی فضیلت، اس کو پڑھنے کا فائدہ، یہ سننے کے بعد اب میرے آج کے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے انتہائی اہم ہے، وہ ہے جادو کا علاج کیا ہے، اور یہ جادو کیوں ہوتا ہے، یہ جادو ایسا کیوں پھیل رہا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے. سنو، بڑی اہم باتیں بولوں گا، ایک ایک کر کے ذہن میں بٹھا لینا. دیکھیے آج اصل میں ہم لوگ ہر چیز کو جادو سمجھے، اور پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں جادو کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو جادو کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جادو ہے ہی نہیں بولتے، لیکن میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہ جادو کا انکار کر دوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں آج ہمارے ماحول میں جو بھی جادو 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 بول رہے نا، وہ تو جادو نہیں ہے، 95% جادو نہیں ہے. ہو سکتا کچھ تو بھی 1%, 2% یا 5% جادو ہوں گا، لیکن جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، جو بھی شکایتیں لے کے آ کے کہ یہ جادو ہے، ہمارے اوپر جادو ہوا، انہوں جادو کرے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ جادو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے آگے میں بیان کروں گا، آپ غور سے سننا. آج حالات ایسے ہے، ہر چیز کو جادو بول دیے. میاں بیوی جھگڑا کر لیے، جادو. ساس بہو کی نہیں بن رہی، جادو. بیٹا بات نہیں سن رہا، جادو. چھوٹا بچہ اسکول کو نہیں جا رہا، جادو. اچھا نہیں پڑھ رہا، جادو. ضد کر رہا، جادو. رو رہا، جادو. پیٹ میں درد ہے، جادو. کمر میں درد ہے، جادو. سر میں درد ہے، جادو. بس اتنا ہی نہیں بلکہ آج ہر چیز کو ایسا جادو بنا دیے. کسی کی آنکھ کی کمزوری ہے تو جادو، کسی کے بال جھڑ رہے تو جادو، کسی کے گھر کا جانور مر گیا تو جادو، کسی کے گھر کے سامنے کوئی درخت کوئی جھاڑ مر گیا تو بھی جادو. کون کی جادو کرے ہمارے جھاڑ کے اوپر؟ ہمارا جام کا جھاڑ سوکھ گیا، ہمارا آم کا جھاڑ سوکھ گیا، جادو کرے. ارے ہر چیز جادو، ہر چیز جادو. آج انتہا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے، کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، حرام کرتا ہے، تو صرف اتنا بول دیتے کہ نہیں بھائی ان کے اوپر جادو ہوا اس لیے ایسا کر رہے. آج نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو کسی کے ساتھ افائر رکھ کے بھاگ جا رہی تو ماں باپ بولتے ہیں ہماری بچی کے اوپر ان کی کر دیا مول صاحب، انہیں بھاگ گئی. ارے یہ بھی جادو، ہاں جادو. بچی شوہر کے پاس نہیں جاتی بول رہی، خلا لے لیتی بول رہی، طلاق لے لیتی بول رہی، کیا کی کر دی ہے اس کے اوپر. حرام کام کرتے ہوئے بھی جادو بول رہے، زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے جادو بول رہے، شرابی بن گیا تو ہاں شرابی بن گیا، پہلے اچھا تھا ہمارا بچہ کو ان کی جادو کر دیا. ہر چیز جادو نہیں ہوتا. یہ چیزیں جتنی بھی بتا رہے یہ جادو نہیں ہوتا. یاد رکھو، اسکول نہیں گئے تو بھی جادو بولنا، جھگڑے ہوئے تو بھی جادو بولنا، دکان نہیں چل رہی تو بھی جادو بولنا، گھر میں برکت نہیں ہے تو جادو بولنا، پہلے اچھا چلتا تھا کون کی کیا کر دیے، ہماری دکان ابھی نہیں چل رہی، کاروبار ابھی نہیں چل رہے، برکت نہیں ہے پہلے کی جیسا. یاد رکھو یہ تمام چیزیں. پھر اسی طرح گھر کے سامنے نیمبو دکھا تو پکا جادو. اب یہ تو ہاں کون کی کر کے پھینک دیا ہمارے گھر کے سامنے، ہو گیا اب ہمارے کو. ہاں گھر کے سامنے نیمبو دکھا تو جادو، ہلدی دکھے تو جادو،
ہاں ہری مرچ دکھے تو جادو، کالا بھیلاما دکھے تو جادو، راستے میں کچھ بھی ہوا تو جادو جادو جادو۔ پھر اسی طرح کیا ہے، برے خواب آئے تو جادو۔ یہ تو بہت بڑی پریشانی ہے، اللہ رحم کرے۔ ہر 8 دن میں، ہر 4 دن میں ایک میسج آتا میرے کو یہ خوابوں کو لے کر، فیاض بھائی خواب کی تعبیر بتاتے کیا، فیاض بھائی میرے کو سانپ دکھ رہا، میرے کو بچھو دکھ رہا، میرے کو پانی دکھ رہا، میرے کو کبوتر دکھ رہا، میرے کو پری دکھ رہی، ہاں سب بولتے۔ یہ پورے وہ پریاں کیا ہے کہ یہ کیا نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر ایک کو کسی کے سینے پہ آ کے بیٹھ رہا، کسی کو گلا دبا رہا، کسی کے بالاں کھینچ رہا، کسی کو بلا رہا کہتے، کسی کو آؤ بول رہا کہتے، کوئی مر گئے سنو ہم مر گئے نا تم بھی آؤ بول کے بول رہے کہتے اب میں مر جاتی ہوں گی، ہمارے دادی بلا رہے ہیں انہوں کبھی نہیں دکھے میرے کو، مر جا کے 20 سال ہو رہا اب دکھ کے بلا رہے میرے کو، آؤ 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 بول رہے میں جاتی ہوں گی بول کے ڈر کہتے۔ ارے اللہ جب لکھا جب جانا چاہیے ہمیشہ یہیں مرنے کا ہے، یہیں رہنے کا ہے کیا؟ ہاں کیا ہے؟ ہر خواب کو لے کے ڈر ڈر ڈر، جادو جادو، سانپ دکھے تو جادو، تمہارے دشمن ہے، یہ ہے، اللہ رحم کرے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، کچھ لوگوں کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بنا کے رکھے، ہاں جادوگر دے انہوں جادو کرتے کہتے، ان کو جادو آتا کہتے، انہوں جادوگر بچپن سے سن کے رکھے۔ اب انہیں کبھی اگر پلٹ کے ایسا دیکھا نا، امی انہوں میرے کو دیکھے جی پلٹ کے، ہاں جادوگر دیکھا، ماں ہو گیا۔ عورتوں کے تعلق سے، کئی عورتوں کے تعلق سے یہ جادوگرنی ہے، اس سے نہیں بات کرنا، اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر اتفاق سے وہ بیچاری کب تو بھی شادی میں ملے، جب کیا بیٹا اچھی ہے کہ بول کے آ کے سر پہ ہاتھ رکھے تو پھرا دینا ہاتھ، ہو گیا اب تیرے کو ہاتھ پھرا دی، انہیں جادوگرنی ہو گیا، تو سو گئی صبح اٹھے جب سے، اب نہیں اٹھتی انہیں اب۔ ہاں کیا ہے یہ جادو؟ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نیند نہیں آ رہی تو جادو، پیٹ کا درد ہے تو جادو، سر میں درد ہے تو جادو، ڈر ہو رہا کہتے ڈر، میرے کو ڈر ہو رہا ڈر ہو رہا ڈر، پتہ نہیں یہ تمام چیزیں کیا ہے، بتاؤں گا یہ سب چیزیں کیا ہے بھی حقیقت ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح اب انتہا، اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد کوئی ہنسنا شروع کر دیا اچانک، ڈر ہو گیا، یہ تو 100% جادو۔ بیٹھے بیٹھے سو گئے، لیٹے لیٹے آنکھ میں آ گیا، بیٹھے بیٹھے ہاں 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 بول کے ہنسنا شروع کر، ہنسی بولے تو ارے کیا ہوا اس کو، ہنسنا شروع کری، تھوڑی دیر میں رونا شروع کر دیا، ہاں ہو گیا، ہو جاتا، ہنسنا بھی شروع، رونا بھی شروع ہو گیا، لیٹنا، چلانا، چیخنا، پکارنا، ہو گیا اس کے اوپر جادو۔ اب اس کو تو 100% جادو بولتے، اس کو جادو کوئی تو بھی نہیں بولتے، ہنس رہے، رو رہے، پکار رہے، کیا کیا کی باتیں بول رہے انہوں، جادو ہے، نہیں ہوتا یہ بھی جادو، یہ بھی نہیں ہوتا جادو، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، سنو بڑی اہم باتیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، چیخنا چلانا یہ سب۔ اب اور اس کے بعد ہم لوگ کیا سمجھتے، نہیں جی ہماری جو بھی بیماری آئی نا، اب وہ بیماری کو لے کر فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، پورے رپورٹاں نارمل آئے، اس کے باوجود بھی پیٹ میں درد کم نہیں ہو رہا، بولے تو اب پکا جادو، رپورٹاں نارمل آئے تو اور کیا رہتا، اب جادو کے علاوہ ہے کیا بول کے یہ ہم سمجھتے، لیکن یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ جادو نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اچھا تو کیا یہ سب جادو ہے؟ نہیں ہوتا، کیوں؟ جیسا کہ میں بولا، میں جادو کا انکار تو کرنے والا نہیں ہوں، لیکن میں آج حقیقتیں بتاؤں گا، ان حقیقتوں کو سمجھو، اور جو بھی سمجھے گا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ میں پریکٹیکل دیکھا بھی، کئی لوگوں کو سمجھا کے بول کے بھی دیکھا، تو الحمدللہ ان کا جادو جو بھی تھا ختم ہو گیا۔ یاد رکھو یہ پریکٹیکل باتیں جو معاشرے میں دیکھ کے میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، 95% یا اس سے بھی زیادہ جو میں سمجھتا ہوں آج ماحول میں یہ چیخنا چلانا، بیماریاں، برے خواباں، یہ وہ جتنی بھی چیزیں میں بتایا، جادو ہے ہی نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہوتا، یاد رکھو یاد رکھو۔ اچھا کیسے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ جب یہ جادو نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں بولتا ہوں کہ یہ 95% صرف جسمانی اور دماغی بیماریاں ہیں، بس یہ بیماری ہے دماغ کی، جس کو آج ہم لوگ جادو سمجھ رہے، اور ایسا کیوں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو رپورٹس نارمل آنے سے جادو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالی جس کے ہاتھ میں، جس کے ذریعے، جس دوائی میں شفا رکھا تبھی ہم کو شفا ملے گی۔ لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس یا 4 ڈاکٹروں کے پاس جا کے، اتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں نکل رہا، آپ جادو چھونگا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ پتہ نہیں تقدیر میں کب رکھا کہ اللہ تعالیٰ کون سے ڈاکٹر کے پاس جانے سے، کون سے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیوں میں شفا رکھا کہ وہ اللہ کو معلوم ہے نا۔ آج ہم دیکھتے بھائی کئی لوگ ہیں اچھے بڑے بڑے اسپیشلسٹ بول کے جاتے ہیں، ہزاروں ڈال دیتے، کم نہیں ہوتا، آخری میں خالی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں خالی 100 روپے کی گولیاں لکھ کے دے دیتا، ختم، بیماری ختم ہو جاتی۔ تو یاد رکھو وجوہات میں بتا رہا ہوں انتہائی اہم۔ آج یہ رونا، چیخنا، چلانا، پکارنا، جس کو بھی جادو سمجھ رہے، اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلی یہ ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کا اثر
ہمیں جادو کا خیال دماغ میں ڈال رہا ہے. پہلی چیز یاد رکھو, ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے, لوگوں کو سنتے ہوئے آ رہے, جادو ہوئے سو لوگوں کا چیخنا دیکھے, ان کا چلانا دیکھے, لوگوں کی باتیں سنے, انہیں جادوگر, جادو ایسا ہوتا, جادو کیسا کرتے, جادو کس کے اوپر ہوتا, یہ سب سنتے آ رہے نا, یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ کے ہے. اس کے علاوہ اماواس کے دن جادو زیادہ ہوتا, جنات پھیل جاتے, پورنیما کے دن جادو ہوتا, جنات آتے, پھر یہ سب چیزیں دماغ میں بیٹھی. اب ہمارے کو کبھی اگر کوئی جسمانی بیماری آ گئی, کوئی پیٹ میں درد شروع ہوا, سر میں درد شروع ہوا, یا ڈر ہو رہا, یا گھبراہٹ ہو رہی, یا نیند نہیں آ رہی, کچھ تو بھی ہوا, اب ہمارے پڑوسیوں میں سے کوئی تو بھی آئے, رشتہ داروں میں سے کوئی تو بھی آئے, اماں ایسا ہو رہا کہ تمہارے کو کوئی تو بھی کرا ہوں گا, ذرا کوئی تو بھی کرا ہوں گا, ایک بار چیک کرا لینا تھا بول کے بول دیے. کوئی تو بھی جادو کرے ہوں گے, ایک مرتبہ دعا پڑھا لینا تھا, پوچھنا تھا کون سے تو بھی مول صاحب کو, اماں جادو کے اثرات دکھ رہے میرے کو بول کے کوئی بڈھی ماں آ کے بول دیے. آ گیا پہلی چیز جو دماغ میں اتر گئی ہماری, جادو کا لفظ اتر گیا ہمارے دماغ میں, ہونگا پھر. آپ سوچتے نا ہونگا پھر کون تو بھی کرے چھونگے, ہاؤ کم نہیں ہو رہا نا میرے کو. اب انہوں بولے نا کس کو تو بتا لو بول کے چلو جائیں گے, کوئی عامل بابا کے پاس جائیں گے, کوئی بڑی ماں کے پاس جائیں گے, کہیں تو بھی جا کے پوچھیں گے کیا ہو رہا. اب انہوں بھی پوچھتے یہ ہو رہا, وہ ہو رہا, یہ ہو رہا. اب یہ سب سننے کے بعد اگر انہوں بول دیا کہ ہاں آپ کے اوپر جادو ہے, وہ جو پہلا چھوٹا سا ایک خطرہ گرا تھا جادو کا, اگر کوئی جادو کا علاج کرنے والا بول دیا کہ تمہارے اوپر جادو ہے, تو وہ یہ خطرہ اب پورے دماغ کو بھر دیتا, 100% یقین ہو جاتا ہاں میرے کو جادو ہے بس. اب لاکھ کوشش کرو انہوں وہی بولتے نہیں میرے اوپر جادو ہوا, نہیں میرے اوپر جادو. ارے تمہارے کو کیسا معلوم جی تمہارے اوپر جادو ہوا؟ نہیں انہوں بولے. اچھا انہوں بولے تو تم یقین کر لیے جادو ہوا بول کے, اب میں بولتا ہوں تمہارے اوپر جادو نہیں ہوا, یقین کرتے پھر؟ سوچو تھوڑی سی ایک لاجک کی بات ہے, ایک آدمی بول دیا داڑھی ٹوپی والا ہرے کپڑے پہن کے کچھ تو بھی کر کے تمہارے اوپر جادو ہوا, تم یقین کر لیے, چیخنا چلانا شروع کرے. اب میرے پاس آؤ, میں بولتا ہوں نہیں جی تمہارے اوپر جادو نہیں ہوا, پھر میری بات پہ یقین کرتے؟ اب نہیں آتا. اس کے اوپر کیوں یقین آیا؟ یہ اثر ہے ماحول کا, بچپن سے دیکھتے آ رہے, بچپن سے سنتے آ رہے, ماحول میں رشتہ داروں میں کیا ہے, جادو سنی سنائی باتیں پورے دماغ میں بیٹھی, پہلی چیز. اور دوسری چیز, کیوں ہو رہا ایسا, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے گھروں میں چلنے والے ٹی وی سیریلز اور فلم, یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج ہمارے اوپر جادو ہوا بولنے کے لیے, اور یہ جادو کی شکایتوں کے لیے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بچپن سے یہ بھی دیکھتے ہوئے آئے نا, کیا شیطان کیسا رہتا. آج تو کارٹون میں چھوٹے بچوں کو بھی دکھا رہے, بچپن سے سیکھ رہا انہیں, شیطان کیسا رہتا. شیطان بولے تو 2 بڑے دانت والا رہتا, شیطان بولے تو ہمیشہ سفید ساڑی بن لے کے رہتی, لمبے بالاں رہتے, بالاں کھلے دار لے کے رہتی, اس کے پیراں الٹے رہتے, انہیں ہاتھ میں چراغ پکڑ لے کے جاتی, انہیں جھاڑاں پہ بیٹھتی, انہیں بڑے پرانے بنگلے میں رہتی. یہ سب چیزیں پہلے سے دیکھتے ہوئے آ رہے. ہاں یہ ہے شیطان. مرا ہوا آدمی آ جاتا شیطان بن کے, کوئی خواب میں آیا, انہوں مر گئے نا اپنے محلے میں, انہوں شیطان بن کے آئے, میرے کو دکھ رہے روز, انہوں کر دیا اب میرے کو جادو. یاد رکھو یہ ٹی وی سیریلز کے وجہ سے ہمارا ذہن بن کے ہے پہلے سے. یہ پری ہے, یہ پری آ کے پکڑ لیتی, کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے نا, اب وہ چھوڑتی نہیں. کوئی ناگن بن کے آ جاتی, ہاں کوئی کیا کی بن کے, پری بن کے آ جاتی, کوئی پرندہ بن کے آ جاتی, پیچھا کرتی ہے. یہ سب چیزیں فلموں میں دکھائے گئے. ارے شیطان ایسا رہتا کس کو معلوم بھائی؟ اس کو سفید ساڑی کون پہنا ہے, اس کو کیسا معلوم شیطان ایسا رہتا بول کے؟ ہاں لمبے بالاں کھلے ڈالے کے ہمیشہ وہ پرانے بنگلوں میں کہیں کو گھومتی ہے, کون دیکھا اس کو؟ یہ بنا کے رکھ دیے نا, بس فلموں میں بنا دیے, ہم دیکھ لیے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے, یہ آوازیں, یہ پکارنا, یہ تمام چیزیں بھی, اور قبرستان میں انہوں زیادہ رہتے. پھر اسی طرح رات کو چڑیا پکارنے کی آواز آتی. یہ سب چیزیں ہمارے دماغ میں پہلے سے بھر کے. چوتھی چیز, آج کل تو کیا ہے, یہ یوٹیوب پیج بھی, یہ یوٹیوب پہ بھی کیا ہے, پورے جھوٹے لوگ, عامل بابا سب بیٹھ کے, بنگالی بابا,
آپ کے جادو کا علاج کریں گے. صرف ایک مس کال دے دو, ایک کال کر دو. آپ کی پیدائش کا دن کیا ہے, آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, آپ کب پیدا ہوئے, کون سا دن تھا, کون سا مہینہ تھا, کون سی تاریخ تھی, یہ تھا وہ تھا, تمہارے ماں کا نام باپ کا نام سب پوچھ کے تمہاری بیماری بھی بتا دیتا, تمہارا جادو بھی بتا دیتا, اس کو علاج کرنے کے لیے ہزاروں روپے بھی ڈیمانڈ کر دیتا. یوٹیوب میں بھی پورا بھر بھر کے ہے بھائی. آج اکثر لوگ سنو آپ, یہ جتنے بھی راقی یا علاج کرنے والے ان کے بیانات تم لوگ اگر سنیں گے نا, پورا دماغ اس سے بھر جاتا. یاد رکھو, اب تم ہر چیز کو شک کرنے لگ جاتے, یہ بھی جادو, وہ بھی جادو, وہ بھی. اب نکل ہی نہیں سکتے سمجھو. پھر اتنی زیادہ چیزیں بتا کے رکھ دیے اس میں. اس کی حقیقت بتا تو میں آگے آپ کو. یہ بھی ایک بزنس بن گیا آج, ہر چیز کو جادو, ہر چیز کو جادو. اب میں یہاں علاج کرا, ایسی تھی جن, ایسا تھا جن, میں یہ کرا, یہ بچی کو وہ کرا, وہ بچے کو یہ کرا, یہ پورے چیزیں بول دیے تو پورا ذہن میں بیٹھ گیا. اچھا یہ جادو ہے, جادو کا علاج ایسا ہوتا, یہ پورے ذہن میں بیٹھ گئے. اب جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ آ گیا تو ہمارے اوپر بھی وہ آ جاتا. یہ ذہن ہے, یہ سب دماغی بیماریاں ہیں, یاد رکھو. اب پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ جو عامل بابا, یہ کاہن ہاتھ دیکھنے والے, پھر اسی طرح رقیہ کرنے والے, ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو صرف بزنس بنا دیے, اس کو پیسے کھینچنے کا ایک ذریعہ بنا لیے. اس کی وجہ سے جو بھی ان کے پاس جاتا انہوں پہلے بول دیتے ہاں جی تمہارے کو جادو ہوا. بہت کم لوگ ہوں گے شاید بولنے والے کہ تمہارے اوپر جادو نہیں ہے بولنے والے. ہر چیز کو جادو بولتے, ہر چیز کو جادو بول دیتے. ارے کئی لوگ ہیں اتنے آدمی میرے کو فون کر کے اللہ اکبر ایسا تنگ کرتے, ایک عورت تو کئی دن تک تنگ کرتی, نہیں فیاض بھائی میرے اوپر جادو ہوا, جادو ہوا. اور کون کرا, میرے شوہر ہی کرا میرے اوپر جادو. اور رہتی اسی کے ساتھ, میرا شوہر ہی کرایا, عامل بابا ان کے ساتھ نہیں مل کے رہتا, ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا ہے, میرا شوہر میرے اوپر جادو کرایا. حالانکہ وہ بیچارہ, ہاں ان کے خاندان والے, اس کے خود ماں باپ سمجھا رہے, پورے لوگ سمجھا رہے, نہیں اماں انہیں ایسا آدمی نہیں ہوتا, نہیں سمجھتی, نہیں 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 کراج کرا, میرا شوہر ہی کرا, میرے کو معلوم, میرے کو بولے انہوں بولے بلکہ ان کی بات پہ یقین آیا, لیکن شوہر کے اوپر نہیں. کئی دن تک اتنا زیادہ تنگ کرتی تھی, اس کے لیے اتنی دعائیں بتاتا تھا میں, اللہ اس کی بیماری شفا کرے. وہ دماغی طور پر بہت بیمار ہو چکی تھی, بہت بیمار ہو چکی تھی. دماغی بیماری ہے, کتنے لوگ سمجھائے تو بھی نہیں سمجھ رہی. اب یاد رکھو, تو ایسے کئی لوگ ہیں جو کسی کے اوپر شک کر لیتے کہ یہ جادو کرے بول کے بول دیتے. اس کا اصل وجہ یہی عامل بابا, کاہن, جادو کا علاج کرنے والے, پھر یہ رقیہ کرنے والوں کی اکثریت. ہاں ہے ان میں کچھ نیک لوگ الحمدللہ, کچھ سچی باتیں بتا دیتے ہوں گے, لیکن اکثریت صرف پیسوں کے لیے. یہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے, جب بھی کوئی جاتا نا پیشنٹ بن کے, اس کے کامن 10 پرابلمز گنا دیتے ہیں. جیسا کہ اولاد کا پرابلم ہے, بیماریاں ہیں, کاروبار کا مسئلہ ہے, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, رشتہ داروں سے جھگڑے ہیں, کچھ تو بھی ہے, ڈر ہو رہا, نیند نہیں آ رہی, تمہارے کو یہ ہو رہا نہیں, تمہارے کو یہ ہو رہا نہیں, تمہارے کو یہ. وہ 10 پتھر پھینک دیتا, وہ 10 میں سے 3 لگ جاتے ہمارے کو کیسا بھی. وہ کامن پرابلم سے کس کو بھی رہتے. اب وہ 3 لگ گئے تو ہاں بابا تم صحیح بولے, میں نہیں بولے سو پہلے جو بول دیے انہوں بول کے یقین آ جاتا خلاص. اب اگر وہ بابا بول دیا اماں تمہارے اوپر کر دیا, جادو ہو گیا, بولے تو ہم اب اس میں سے نکلنا نہیں چاہتے, ہو گیا. اب وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گئے, اتنے بیمار کہ ہاں میرے اوپر جادو ہو گیا کہتے, میرے اوپر جادو ہو گیا کہتے, انہوں بولے بول کے ذہن میں بیٹھ جاتا. یاد رکھو, تو بہرحال تجھ پر جادو ہوا بول کر اگر شک تمہارے دل میں ہوا تو اس کو ہمارا دماغ سچ کر کے دکھاتا. دل میں شک ہوا, تم جو چاہتے دماغ اسے سچ کر کے بتا دیتا. یاد رکھو, تو یہ لوگ جو جن کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتے نا, وہ لوگ بھی کئی قسم کے ہوتے. آ کے پوچھتے پہلے, اچھا بتاؤ کیا ہو رہا, خواب آ رہے کیا, ہاؤ بہت خواب آ رہے, نیند نہیں آ رہی نہیں تمہارے کو, ہاؤ نہیں آتی ہے میرے کو نیند. اچھا خواب میں تمہارے کو پانی دکھ رہا کی, ہاں دکھ رہا دکھ رہا دکھ رہا, سانپ دکھ رہا کیا, دکھ رہا دکھ رہا, کیا کر رہا, تمہارا پیچھا کر رہا ہو, میں پیچھا کر رہا ہوں, نہیں, ہو گیا. گھاس دکھا, پانی دکھا, سمندر دکھا, سانپ دکھا, بچھو دکھا, جتنے میرے کو دکھتی نا شاید کس کو بھی نہیں دکھتے ہوں گے. یقین کے ساتھ بول رہا ہوں میں, خواب ہے بھائی, یہ خواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب ایک تو شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے, ایک اللہ کی طرف سے بھی آتا. برا خواب شیطان کی طرف سے آتا, اچھا خواب اللہ کی طرف سے آتا. اور دن میں ہم جو چیز سوچتے وہ خواب بن کے آتا. اب اس کو لے کے ہم لوگ خواب آیا, خواب آیا, ابو عامل بابا کے پاس جانے سے دیجو نے خواب آ رہا کیا, یہ خواب آیا تو سمجھو تمہارے اوپر جادو ہے. اب اس کی بات کو یقین کر لینا, یہ بہت بڑی غلطی ہے, یاد رکھو. تو بہرحال
اب وہ بھی بولنے والا کیا بولتا؟ تمہارے اوپر اثرات ہے، تمہارے کو جن پکڑا، یہ تمہارا دشمن ہے نا، تمہاری ترقی نہیں دیکھنا چاہ رہا، دیکھو تمہارے کاروبار میں تمہارے بازو والا دشمن ہے، انہیں ہے انہیں ہے. اب وہ سب چیزیں دماغ میں بیٹھ جاتے. اب اسی طرح کچھ لوگ ہوتے، ہم قرآن پڑھتے بیٹھو، ہاں بیٹھو، اب تمہارے کو جادو ہے کہ نہیں یہ ٹیسٹ کریں گے، بیٹھو اب بیٹھ. اب ان کے نزدیک آ کے قرآن پڑھنا شروع کرتے، یا تو بہت زیادہ آواز کی اسپیکر لگا دیتے، یا نہیں تو کان کے قریب آ کے کان میں قرآن پڑھنا شروع کرتے. آپ قرآن پڑھتے 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 آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بولو سر میں درد ہو رہا کی؟ ارے ایک ساتھ کان کے پاس کوئی چلائے تو بھی سر میں درد نہیں ہوتا، چھوٹا بچہ روئے تو بھی ہوتا. آدھا گھنٹہ تم قرآن پڑھے کان کے پاس اونچی آواز میں اسپیکر لگا کے، کس کو سر میں درد نہیں ہوتا بولو؟ ہاں ہاں میرے کو سر میں درد ہو رہا بولے تو بول دیتا پکا تمہارے کو جادو ہوا، جاؤ ہلنا نہیں، آنکھیں مچ کے رکھو، یہ کرو وہ کرو. اب انہیں ذرہ بھی ہلا تو دیکھو آیا نا جن آیا آنکھ میں آیا، دیکھو انہیں سننے نہیں دے رہا، دیکھو خلاص ہو گیا جادو. ارے ایسی ایسی باتیں، اللہ کے لیے غور کرنا. تکلیف ہو رہی کیا؟ سر میں درد ہو رہا کیا بول کے بولتے. پھر اسی طرح کیا ہے، کئی لوگ ہوتے جو کانوں کو دباتے، کندھوں کو دباتے، چھڑیوں سے مارتے، پیروں کو دباتے. پھر اسی طرح کچھ لوگ کیا ہے دھواں دیتے، کچھ لوگ تو کیا ہے کترتے اور جسم کے اندر سے کتر کے کانٹے نکالتے. یہ ٹرکس ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے، ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح کیا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بہت سارے میجک ٹرکس یا عود نکالے، پھول نکالے، کیا کیا کی کر کے. کچھ لوگ تو مارنا ٹھوکنا یہ وہ چیزیں انگار میں لٹاتے، چھرکے دیتے، دھواں لگاتے، آنکھوں میں کچھ جلنے کی چیزیں ڈال دیتے، پتہ نہیں یہ سب چیزیں لگا کے تمہارے کو جادو ہوا بول کے بول دیتے. یاد رکھو یہ سب چیزیں. پھر اس کے علاوہ کئی لوگ تو ایسے ہیں تمہارے کو جادو ہوا، اب ہمارے درگاہ کے پاس 7 دن 8 دن 10 دن اتنے دن چھوڑ دے کے چلے جانا، تب جا کے تمہاری بیماری کو شفا مل جاتی. اب وہ 10 دن چھوڑ کے جانا بولے تو پھر وہاں پر اب وہ 10 دن بھی پہلے جو بول دیتے، بابا آتے الگ روپ لے کے آتے، اماں آتے دوسرے خواب میں آتے، دوسری شکل میں آتے، انہوں بولے جیسا سننا، یہ بول کے کئی لوگوں کی عزتیں بھی لوٹتے. ایسے چور بابا کتنے نہیں ملتے آج، نیوز میں دیکھتے نا، چور بابا پکڑا گیا، چور پیر پکڑا گیا، انہیں جادو ہوا بول کے یہ لڑکی کے ساتھ یہ بلاತ್کار کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے وہ ساتھ وہ کیا، پیسے لوٹا، سونا لوٹ کے بھاگ گیا. یہ سب چیزیں سنتے ہوئے بھی پھر وہی عامل بابا جھوٹے دھوکے بازوں کے پاس ہم لوگ جاتے. اب ہماری یہ نادانی اور کم علمی کو، ہماری جہالت کو وہ لوگ کیا ہے کیچ کر لیے، پھر اس کے اوپر وہ لوگ اپنا پیسہ لوٹنا شروع کر دیے. یاد رکھو. پھر اسی طرح جتنے بھی لوگ یہ بولتے ہیں نا، اب آپ سوچو جس کے پاس بھی آپ گئے، اگر وہ بولا کہ تمہارے اوپر جادو ہوا، اور بولنے والے بھی کیسے بولتے، ماں تمہارے اوپر، اب تھوڑے دن انہیں پڑھتا یا نہیں تو تھوڑے دن علاج کرتا، اگر کم نہیں ہوا نا تو کیا بولتا، نہیں جی یہ بہت پرانا ہے جن، بولتا ہے نا، بہت پرانا ہے، بہت دنوں سے ہے وہ. نہیں جی بہت دنوں سے بول رہے لیکن میرے پرسوں سے شروع ہوا نا. ہاں تمہارے کو شروع ہوا پرسوں بھی، لیکن انہیں بہت دن سے ہے، انہیں تمہارے کو نہیں معلوم، بہت دن سے ہے، پرانا ہے، مضبوط ہے، انہیں طاقتور ہے، انہیں اتنا جلدی نہیں چھوڑتا. اب سوچنے کی بات ہے، تیرے کو کیسا معلوم ہوا رہے انہیں پرانا جن ہے بول کے، ہے نا، کیسا معلوم ہے بھائی؟ تیرے کو علم غیب ہے، یہ تو غیب کا علم ہے نا. جن کس کے پاس ہے، کیسا ہے، کب پکڑا، کیا کرا، یہ دکھنے والی چیز تو نہیں ہے نا، یہ غیب ہے. یہ غیب کا علم اس کے پاس کیسا آ گیا؟ اللہ کے پاس ہے غیب کا علم، لوگوں کے پاس کیسا آ گیا؟ کس کو کیسا معلوم کہ یہ پرانا جن بڑا جن ہے؟ یاد رکھو یہ بالکل غلط بات ہے. پھر اسی طرح بہت ٹائم لگتا، اور علاج کرنے کے طریقے دیکھنا ان کے عجیب عجیب طریقے. کچھ لوگ ہوتے جو، ایک مرتبہ دیکھا ایک میں پیشنٹ کو، انہیں علاج کرتا 40 دن کا کچھ تو بھی پرہیز بولتا، وہ 40 دن کے پرہیز میں دائیں ہاتھ کو کچھ کیا بولتے بھائی کالے دھاگوں سے باندھ دیتا، بولتا کہ دائیں ہاتھ سے کچھ بھی کھانا نہیں، کچھ بھی پینا نہیں. سر کے بالوں میں گھانٹ مار کے رکھتا، گھیٹیاں، سر کے بالوں کے یہ گھانٹ کھلنا نہیں، 40 دن تک یہ کرنا. اللہ اکبر. سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے ہر چیز کھاؤ پیو. آج یہ آ کے بولتا دائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، سنت کے دین کے خلاف بول رہا، شیطان، انہیں خود شیطان ہے. اب یہ پرہیز بھی ایسا اتنا خطرناک کئی کو بولتا، ہمیشہ بچپن سے عادت ہے سنے کو تو بھی دائیں ہاتھ سے نہ کو کھاؤ بولے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا؟ بہت بولے تو یاد رکھ لے گے 10 دن 15 دن کچھ تو بھی کوشش کرتا، ایک نہ ایک بار ذرہ تو بھی جاتا نا منہ، یہاں ہاتھ جاتا نا منہ کے پاس. اگر بول دیے ہاں نہیں صاحب ایک مرتبہ ایسا گیا بولے تو ہو گیا، تو توڑ دیا، نہیں ہوتا اب تیرے سے، تو پرہیز ہی نہیں کر رہا، تیرے کو یہ جن جادو ختم ہی نہیں کرتے. اس طرح لوگوں کے پیسہ لوٹتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہے، ہزاروں روپے لے رہے، آج لاکھوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
جادو کا علاج کرنا ہم کریں گے، لاکھوں روپے، اس کے بعد بھی کم نہیں ہوتا۔ آج لوگ روتے بیچارے، کئی لوگ پریشان، اس میں ہزاروں روپے لوٹ لیے، اس کے باوجود بھی کم نہیں ہو رہا، اس کے باوجود بھی تکلیف کم نہیں ہو رہی۔ کیوں ایسا ہو رہا؟ بلکہ اس کے پاس جاتے نا، میں کیا کرنا کر رہا ہوں نا، میں پوری کوشش، میں میری کوشش میں کر رہا ہوں نا، پڑھتا ہوں، اور 1 سال آؤ، 2 سال آؤ، 10 سال لگا دو اس کے پیچھے، اب پورے پیسے برباد کر دو، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آج ایک جگہ تو ایک صاحب میرے کو ویڈیو نکال کے اس کا پورا ویڈیو پورا میرے کو سینڈ کر کے بولے فیاض بھائی دیکھو یہاں پر ایک ایسا جھوٹا بابا آیا، ایک فیملی ہے جو پیسے والے ہیں، اب ان کے 3 بچیاں بیچاری نوجوان لڑکیاں، تینوں کی تینوں، اب ان بچیوں کے اوپر جو کہ شادی کی عمر کی بچیاں ہیں، تینوں کی تینوں، ایک لی ہنس رہی، ایک لی رو رہی، ایک لی پکار رہی، تینوں کی تینوں پریشان ہیں گھر میں، بڑے بڑے کاروبار والے بیچارے۔ اب کیا کرنا؟ بلا ایک ڈھونگی بابا آیا، پتہ نہیں کہ کون سی علاقے سے آتا تھا، اس کے لیے فلائٹ بک کرتے تھے، آنے جانے کا خرچہ، اس کا رہنے کا خرچہ دیتے ہوئے وہ صاحب بول رہے تھے کہ فیاض بھی ابھی تک 2-3 لاکھ روپے انہیں لے لیا اور انہیں کچھ کر رہا بھی نہیں، دیکھو انہیں کر رہا سو کیا ہے دیکھو، بول کے ویڈیو نکال کے بھیج دیے، کچھ بھی نہیں کر رہا، ان کے سامنے بیٹھ رہا، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، خالی ایک ہی کلمہ انہیں پڑھتے جا رہا ہے، گھر والوں کو بھی بول رہا ہے کہ تم بھی پڑھو، سب مل کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، 10 دن رہ رہا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، لاکھوں روپے لے کے بھاگ جا رہا۔ کیا ہے یہ؟ لوگ آج دینی علم سے دور، اور سوچ بھی نہیں، عقل بھی نہیں رکھتے، سمجھتے بھی نہیں، اب ایسے جاہلوں کے پیچھے لاکھوں روپے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرو، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے، کئی لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھنا بھی نہیں ہوتا جی ہمارے سے، ایک میموری کارڈ دے دیتے، جاؤ فون میں ڈال لو میموری کارڈ، کان میں ہیڈ سیٹ لگا لو، جاؤ۔ کیا جادو کا اثر ہے؟ کیسا کم ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھے سو ہے کہتے، کان میں لگا لے کے سننا کہتے۔ اب سنو، ارے اللہ رحم کرے، ایک عورت کے تعلق سے صبح شام 24 گھنٹے گھر میں وہی قرآن کی قرأت ہی رہتی ہے، اس کے باوجود بھی شیطان اس کے جسم میں سے جاتا نہیں۔ یہ کون سا جادو ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ سوچو ذرا، غور کرو میری باتوں پر، ایک بڑی اہم بات انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا کیوں۔ ایک لاجک کی بات اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں، مجھے بتاؤ آپ لوگ، آپ بھی اتنے دنوں سے بیانات سنتے، کتابیں پڑھتے، عقل سے بھی سوچنا، ہمارے صحابہ کے زمانے میں جادو تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا بول کے ہمارا یقین ہے نا بھائی، ہوا تو جادو اس زمانے میں بھی تھا، بلکہ قرآن میں سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ آیا، وہاں پر بھی جادو کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے بھائی جادو ہے۔ تو مجھے بتاؤ صحابہ میں سے، صحابیات میں سے کون سے ایسے صحابہ ہے جو آج کی طرح روڈ پہ گر کے لوٹ رہے، چیخ رہے، چلا رہے، بالا کھلے ڈال لے رہے، اب ان کے پاس جا کے لوگاں بھی علاج کرنے والے مار رہے، ٹھوک رہے، قتل رہے، ایسا ایک واقعہ تو بھی ملتا کیا؟ پھر کون سی صحابی ایسی تھی جو جادو ہوا بول کے لیٹتی، چیختی، چلاتی تھی؟ پھر آج یہ کون سا جادو آ گیا جو آج عورتیں پورے لیٹ رہے، چلا رہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا، ہمارے لیے نمونہ ہے نا، ان کو بھی بیماری آئی نا، تو پھر ایسی بیماری جو چیخنے چلانے والے جادو کی بیماری صحابیات میں کیوں نہیں تھی؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا تھا وہ یہودی تھا، وہ بھی بڑا خطرناک جادوگر تھا، اتنے خطرناک جادوگر اس زمانے میں بھی تھے، تو پھر عورتوں کے اوپر وہ جادو کیوں نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، اس کی وجہ سے اصل میں یہ سب بزنس بن گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، ہمارا عقیدہ بگڑا۔ عقیدہ کیسا بگڑا؟ سوچو آپ، بڑی اہم نکتے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے صحابہ کے زمانے میں ایک تو یہ چیخنے چلانے والے نہیں تھے، دوسرا ہمارے صحابہ میں سے کوئی رقیہ کرنے والے تھے، یعنی جادو کا علاج کرنے والے اسپیشلسٹ کوئی صحابی کا نام کبھی سنے نہیں تھے۔ آج جگہ جگہ دکان کھول لے کے بیٹھے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا نا، فلاں صحابی کو لاؤ، بلاؤ، انہوں پڑھے تو اس کا ہوتا جادو، لاؤ پڑھاؤ، ان کو بھگا رہے سب کے گھروں کو، جاؤ جاؤ یہاں بھی جادو وہاں بھی جادو، ایسا نہیں تھا نا۔ ہمارا عقیدہ کیسا بگڑا؟ ہاں بھائی کچھ بھی جادو ہوا، کچھ بھی جن کا اثر ہوا، کچھ بھی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھے، ختم ہو گئی نا بیماری۔ اور ایسی کتنی حدیثیں ہیں، سنا تو انشاءاللہ آگے بھی میں۔ تو ہمارے صحابہ میں پھر کوئی اسپیشلسٹ راقی رقیہ کرنے والے، جادو کا علاج کرنے والے بھی نہیں تھی، جادو کے سینٹرز بھی نہیں تھے، تو آج کیوں ہوئے یہ سب بزنس بن گیا پیسوں کے لیے۔ یاد رکھو، یہ ہماری دماغی کمزوریاں، یہ ہماری دماغی بیماریوں کو لے کر آج یہ لوگ بزنس بنا کے رکھ دیے۔
سمجھ رہے نا؟ یہ حقیقت میں جادو نہیں ہے جو آج جادو کے نام پر اس طرح لوگ چیخ رہے چلا رہے. ہمارا عقیدہ کیسا بگڑا؟ دیکھو بھائی جادو ہوا، دعا پڑھنا ہے، ہم پڑھ سکتے، جو پیشنٹ ہے وہ پڑھ سکتا، انہیں نہیں پڑھ سکتا تو اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بیوی، کوئی بھی پڑھ سکتے نا. اثر پڑھنے والے کے پاس طاقت ہے یا جو پڑھ رہے اس کے اندر طاقت ہے؟ بولو. پڑھنے والے کے پاس. دیکھیے اللہ کے کلام میں شفا ہے. شفا کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. تو قرآن میں شفا ہے، یا نہیں تو فیاض بھی پڑھتے بولے تو فیاض بھی کی زبان میں طاقت شفا ہے؟ نہیں نا، اللہ کے کلام میں ہے. تو یہ اللہ کے کلام میں ہے طاقت، تو کوئی بھی پڑھ سکتا. ہم کیا کریں؟ نہیں نہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، ان کچھ بلا کے لانا، انہوں پڑھے تجھ کم ہوتا. مطلب ہمارا عقیدہ کیسا بگڑا؟ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، ان کی زبان میں ہے شفا بول رہے ہیں ہم. اصل کتنا خطرناک ہمارا عقیدہ بگڑا، یاد رکھو. یہاں پر بیمار ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کری نا، کر سکتی نا پھر بیوی؟ کیوں نہیں کر رہے آج؟ ہمارا عقیدہ لوگوں پہ آ گیا. نہیں انہوں کم کرتے، انہوں نہیں کرتے کام، اللہ کم کرتا. اللہ کا کلام میں شفا ہے، یہ اصل میں ہم لوگوں کو سوچنا ہے، یاد رکھو. اس طرح ہمارا عقیدہ بگڑا. اچھا پھر اسی طرح کچھ لوگ وجوہات کیا ہے دیکھو. پکارنے والے بھی بولتے ہیں نا، کچھ لوگوں میں سے ایسے ہے اب جن کے اوپر آنکھ میں آ گیا، اب آنکھ میں آ گیا، انہوں چیخ رہے، انہوں چلا رہے، انہوں پکار رہے. اب پکارنے والوں کو جا کے انہوں جا کے پوچھتے کیا ہوا، کون کرے تمہارے کو، کہاں سے آیا تو. اب انہیں اندر سے بات کرنا شروع کرتا، تھوڑی دیر ہنستا، تھوڑی دیر روتا، تھوڑی دیر کے بعد بولتا میں فلاں جگہ سے آیا، میں فلاں جگہ رہنے والا ہوں. کئی کو کرا، ہاں میچ کرا. کئی کو کرا بولے تو میں اس کی ترقی نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، انہیں میرے سامنے ہنستے ہوئے جا رہی تھی، انہیں میرے سامنے کیا ہے پیسے بہت کما رہی تھی، انہیں زیوراں بہت پہن لے کے آئی تھی میرے سامنے، اب میرے کو دیکھا نہیں گیا، میں آ گیا. اب انہیں بولتا اچھا تیرے کو کون بھیجا بول کے نہیں پوچھے تو میرے کو. اب انہیں جلدی بھی نہیں بولتا، پھر انہیں ستا کے دو چار ماراں کھا کے چیخ کے چلا کے بعد میں بولتا میرے کو فلاں بھیجا. کون فلاں؟ اس کے رشتہ داروں میں کسی کا بھی نام بول دیتا، یا نہیں تو اشارہ کر دیتا، خالی ڈائریکٹ نہیں بول کے انڈائریکٹ بول دیتا انہوں کرے جادو. آپ بولتے دیکھو ہاں ہاں ہماری پھپھو جادو کرائی ہمارے اوپر، ہو گیا. دشمنی پھپھو کے اوپر، خالہ جادو کرائی، جٹھانی کرائی، ننند کرائی جادو. اب بیچارے کئی لوگوں کو اللہ رحم کرے، میں آنکھوں سے دیکھا، بیچارے آنکھوں سے دیکھا میں. ایک طرف انہیں آ کے رو رہی، چیخ رہی، چلا رہی، کیا 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 عجیب عجیب حرکتیں کر دے رہی، اور وہ ہمیشہ بولتی تھی انہیں کری بول کے بیچاری وہ بھی وہیں پر تھی. اب وہ بھی رو رہی بیچاری، فیاض بھائی میرے اوپر الزام لگا رہے، میں کیوں کروں اس کے اوپر جادو، میرے کو گالیاں دیتے یہ لوگ، میرے سے بات نہیں کرتے یہ لوگ، میں حالانکہ اس سے بچپن سے اس کو محبت سے اس کو دیکھنے والی، میں اس کی رشتہ دار، میرے اوپر الزام لگائے میں جادو کری بول کے، میں نہیں کری بول کے وہ بیچاری رو رہی تھی. حالانکہ یہ معاملہ یہاں تک نہیں ہوتا، رشتہ داریاں ختم، مارم پیٹی بھی ہوتی، بلکہ مارم پیٹی بھی نہیں، کئی جگہ تو قتل کر دیتے انہوں جادوگر ہیں بول کے، زندہ جلا دیتے کئی لوگ. ہر مہینے میں ایک نیوز تو بھی دیکھنے کو ملتی، انہوں جادوگر تھے اس لیے ان کو زندہ جلا دیے، گاؤں والے پورے مل کے مار مار کے قتل کر دیے. بیچارے وہ روتے رہتے مرتے دم تک، آخری لمحے میں بھی بولتے کہ بھائی ہم نہیں کرے، ہم نہیں کرے، ہم نہیں کرے. تو ایسے اچھا اب یہاں سوچنے کی بات ہے، جو آنکھ پہ آ کے بولا نا، آنکھ پہ آ کے انہیں بولا نا انوج کرے بول کے، یہ بولتے اچھا انہیں جو بولا نا انہیں کیا فرشتہ تھا؟ بولو فرشتہ تھا؟ کون تھا؟ اگر تھا بھی تو کون تھا؟ جن تھا، شیطان تھا. تو جن سچا ہوتا، شیطان کبھی جھوٹی بات نہیں بولتا. بولو نا جی کچھ تو بھی بولتا. جھوٹی بات نہیں بولنے والے، گناہ نہیں کرنے والے کون؟ فرشتے. تو ہم اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اتنا سچ کیسا سمجھے کہ انہیں کسی کا نام بول دیا تو ہاں بھائی انہوں جادو کرے بول کے، کیسا سمجھے تم سچ؟ یہ سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کی عقل. اچھا اور ایک بات یہاں سوچنے کی یہ ہے، اب کئی لوگ علاج کراتے کراتے کیا کرتے، آخر میں نہیں، انہیں جو جن بات کر رہا نا اس کو کیا کرنا، آخر میں کلمہ پڑھانا. اگر انہیں غیر مسلم تھا تو اس کو کلمہ پڑھانا، اس کو مسلمان بنا کے چھوڑ دینا، انہیں نکل جاتا. اب لوگوں کے عجیب عجیب کہانیاں، کسی کے آنکھوں میں سے نکلتا کہتے، کسی کو پیروں کے ناخنوں میں سے نکلتا کہتے، وہ اس کو دکھتا ہو کہاں سے نکلتا کہ کہاں سے آتا، کہ اللہ رحم کرے. اب کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے وعدہ لے کے چھوڑ دینا. اب کئی لوگ تو ایسے رہتے، دوبارہ آتا نہیں آتا، آئے تو کیا کرنا، چپل لے کے مارنا. کئی لوگ چپلان لے کے ٹھہرتے ایسا مارنے کے واسطے،
مارتے مارتے مارتے، چپلاں لے کے مارتے، جوتے لے کے مارتے. اب کیا ہے بھائی یہ؟ اچھا انہیں کلمہ پڑھا کے نکل گیا بول کے پیسے لے کے خالی ان کا گھر پار ہو کے 1-2 کلومیٹر جاتا کہ نہیں اور ہنسنا شروع کر دیتی، اور ہنسنا شروع کر دی. کیا ہوا مول صاحب؟ اب انہیں اتنا سچا زبان سے بولا خالہ کری پھپھو کری بولے تو یقین آ گیا. انہیں کلمہ پڑھا کے چلے گیا نکل جا تم بول کے، انہیں آدھا گھنٹے بھی نہیں ہوا اور آ گیا. پھر اب اس کی بات پہ کیسا یقین کرتے تم؟ کیسا یقین کرتے؟ یہ جھوٹے ہے، سمجھ رہے؟ یہ دماغی بیماری ہے، یاد رکھو. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اکثر لوگوں کی اصل میں صرف یہ دماغی بیماری ہے، کچھ کیمیکل انبیلنسز ہے. سائنس کے حساب سے بھی اگر دیکھیں گے نا تو تھوڑے سے کیا ہے انبیلنسز ہوتے، کیمیکل انبیلنس، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لوگوں کے اندر چیخنا ہو، چلانا ہو. اور اسی طرح کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں نا، یہ محرم کے مہینے میں جو حال آیا بول کے، سواری آئی بول کے ہے نا، اور کیا بولتے ہیں بھائی حاضری کے نام سے. ہاں تو یہ سب چیزیں بھی کیا ہے، یہ اور وہ جادو جس کے اوپر آ کے پکار رہا نا، انہیں دونوں برابر ہی کچھ فرق نہیں نظر آتا ہے کہ نہیں. انہیں روتے چیختے چلاتے رہتے، انہوں ناچتے رہتے جھولتے رہتے ہوں، 10 آدمیاں پکڑ لیے تو بھی نہیں رکتے انہوں. ہے کیا ہے بھائی؟ انگار میں ناچتے کودتے، دیکھے نا پرسوں محرم کی ویڈیوز، ناچے انگار کے کھڑوں میں دوڑ بول کے گر گئے، اس میں سے ہو گیا، ان کی سواری بھاگ گئی، سب بھاگے، ہاسپٹل میں سو گئے. ہاں کہاں یہ کائی کے ہے؟ یہ پورے دماغی بیماریاں ہے جس کی وجہ سے ایک جنون آ جاتا. وہ سواریاں، یہ وہ دھپڑے، وہ باجے آوازاں سن کے ان کے جسم میں ایک جنون آ جاتا، شیطان آ جاتے ان کے دماغوں میں، صرف ناچتے رہتے، منہ کو ایسے پکارتے رہتے. اسی طرح یہ ذہنی بیمار کے لوگ جو جادو ہوا بول کے پکارتے ہیں نا، بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے، ماحول کا اثر ہوا ان کے دماغ میں، یہ انبیلنس ہوتا ہے کیمیکل، اس کی وجہ سے یہ پکارتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یاد رکھو ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے. جتنے بھی لوگ، کسی کے گھر میں ایسا عقیدہ ہے آج بھی، کئی مسلمانوں میں بھی، غیر مسلموں میں تو ہے ہی ہے، کہ اگر کسی کا بچہ بیمار ہوا، کسی کو بخار آ گئی، کسی کو پیٹ میں درد آ گیا، کچھ بھی ہوا، وہ لوگ ایک تو دواخانے بھی جاتے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے، دوائی بھی استعمال کرتے، اس کے ساتھ ساتھ مرغیاں ذبح کرتے، انڈے وارتے، نمک وارتے، یا کھانا بنا کے، فروٹ لے کے، کئی لوگ تو شراب بھی منگا کے چورستے پہ پھینک کے آتے ہیں. دیکھتے ہم بھی کہیں پر چورستوں پہ دکھتا. اسی کو اکثر لوگ کیا ہے دیہاتوں میں تپا کے نام سے، یا گنگا کے پاس جا کے، پانی کے پاس جا کے، یا پوشما میشما بول کے جو بھی رہتے اس کے پاس بھی جا کے اس کے نام سے بھی کیا کرتے، وہ مرغی ذبح کر دے کے، یا پھر مرغیوں کو پھینک دے کے چڑھاوا چڑھا دے کے آتے. یا پھر کئی لوگ تو ہوتے ہیں وہ جا کے سب پکا کے کر کے انوج کھا لے کے آتے. اصل میں کرتے کیا ہے کہ ان کو بخار آئی. بخار کیسا کم ہونا؟ وہ تالاب کٹے کے پاس، وہ بڑے جھاڑ کے پاس ایک شیطان رہتا، وہ شیطان ان کو پکڑا. بولتے اچھا وہ شیطان کیسا دور ہونا؟ اس کو جا کے مرغی ذبح کر کے آنا. اب یہ لوگ پوری پکوان کی تیاری کر کے مرغی لے کے جا کے وہاں ذبح کر کے انوج پکا لے کے انوج کھا لے کے آ جاتے، سمجھ جاتے ہاں ختم ہو گئی اب. رائٹ، خالی مثال دے رہا ہوں لیکن بڑی اہم مثال ہے، یاد رکھو. اسی طرح کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نیمبو لے کے جانا، ناریل لے کے جانا، یا نہیں تو ملیدہ بنانا، یا نہیں تو تعویذ لٹکانا، یہ سب چیزیں بھی عقیدہ ہے. مطلب یہ کرے تو نظر نہیں ہوتا، یہ کرے تو بخار چلے جاتی، یہ کرے تو جادو چلے جاتا، یہ ان کا ذہن میں بیٹھ کے ہے. اب ایسے لوگوں کے پاس آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جا کے علاج کراؤ، ان کا بخار کم نہیں ہوتا ان کو. ان لوگ جب تک جا کے وہ مرغی انڈے ملیدے پھیر کے پھینک کے نہیں آتے، جب تک ان کا بخار کم نہیں ہوتا. جب تک ایسا عقیدہ دماغ میں ہے تب تک وہ لوگ تعویذ نہیں لٹکائیں گے، ہرا کپڑا نہیں باندھیں گے، کوئی مڑپ وغیرہ نہیں ڈالیں گے، جب تک ان کی بیماری کم نہیں ہوتی. اب سوچو ہم بھی انسان ہی ہیں. میں کئی لوگوں کو بولتا ہوں ہم بھی تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے پڑوسی ہے، تمہارے رشتہ دار ہے. پھر ہم کبھی ہمارے بچوں کے گلے میں نہ تعویذ لٹکائیں، نہ کبھی ہم جا کے مرغیاں ذبح کرے، نہ کبھی ہم جا کے وہ تپا چھوڑے، نہ پھر کچھ اور کرے، ملیدے کرے، کچھ بھی کرے. تو پھر ہمارے اوپر وہ شیطان کیوں نہیں آتا؟ اب ان کو دوائیاں اثر نہیں کرتی جب تک کہ مرغی ذبح نہ کرے. مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ بیماری کہاں ہے؟ اب سوچو آپ، بیماری کہاں ہے؟ دماغ میں.
کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ کوئی تعویذ میں شفا نہیں ہے، کوئی مرغی ذبح کرے تو شفا نہیں ہوتا، کوئی ملیدہ کرے تو شفا نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے دماغ کو ہم یہ فیڈ کر کے رکھے کہ اللہ بیماریاں دینے والا، اللہ شفا کرنے والا، کوئی شیطان کچھ بھی نہیں کرتا. الحمدللہ ہم اس چیز میں مضبوط ہے، اس لیے ہمارے کو کوئی تپا، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی آ کے اٹیک نہیں کرتا. پھر اب جن کا عقیدہ ہے کہ نہیں وہاں گئے تو کم ہوتا، بولے تو سمجھو اب تمہارے کو گئے تک کم نہیں ہوتا، بس کیونکہ تمہارے دماغ میں وہ چیز فیڈ ہو کے ہے، بھر کے ہے. بس یہ دماغ کا کھیل ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھو، جتنا ہم سوچ رہے بڑی چیز، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یاد رکھو ٹھیک ہے. اور اکثر ان لوگوں پہ یہ دماغی اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک سائنٹیفک بات بول رہا ہوں، جو بچپن سے یا نہیں تو شادی کے بعد سسرال میں جن کے اوپر ظلم ہوتا نا، ویسے لوگ ہی زیادہ یہ شکار ہوتے ہیں چیخنے چلانے کے جادو کے. آپ آزما کے دیکھو، یا تو بچپن سے اس بچی پہ اس گھر میں کیا ہے، اس کو حقوق نہیں دیے گئے، جھڑکیاں دیے گئے، اور اس کے اوپر کیا ہے، اس کے خواہشات پورے نہیں ہوئے، وہ خوشی سے نہیں رہ سکتی تھی، دب دب کے، ڈر ڈر کے، رو رو کے جو زندگی گزارتی تھی. یا تو ایسی عورتیں، یا پھر شادی کے بعد شوہر کا ظلم، سسرال کا ظلم جو ہوتا تھا، کھل کے بات نہیں کر سکتی، اندر اندر ہی گھٹ گھٹ کے رہتی نا، اس کے دماغ پہ زیادہ اثر ہوتا. ایک دن یہی اثر جادو کی شکل لے کے پھر وہ چیخنا چلانا پکارنا یہ سب چیزیں باہر آ جاتی. بس یہ دماغی بیماری ہے، یاد رکھو ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آخری بات، اس کا علاج کیسے کریں؟ اس کا علاج کیسے کریں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی چیز یہی ہے کہ عقیدہ بدلنا ہے. بس اپنا ذہن بدلنا، عقیدہ، ہمارا ایمان درست ہونا، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے ذہن کو بنانا ہے. مطلب جو شکار ہے اس کے ذہن کو بنانا ہے. کیسے بنانا؟ پہلی چیز، جیسا کہ میں ابھی ہمارے والدہ کا خود میں مثال دیا، اس کے علاوہ اب ذہن کو بنانا بولے تو ایک اہم چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو. شروع میں سورہ فلق، سورہ ناس کی جو اہمیت، جو فضیلت بتایا، ہمارے ذہن میں یہ ہو. اور آپ سب سے بھی میرا یہ سوال ہے، کیا اللہ زیادہ طاقتور ہے یا جادوگر زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ کا کلام زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے یا جادوگروں کے منتر میں زیادہ طاقت ہے؟ اللہ کے کلام میں. جادو کا علاج بھی ہے تو کہاں ہے؟ اللہ کے قرآن میں، اللہ کے کلام میں ہے. یہ سب ہم کو معلوم ہے. اب ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ میرے رب کا کلام، اس میں صرف سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو ایسی پاورفل صورتیں ہیں، بڑے سے بڑے جادو کو ختم کر سکتی، ان کے آگے کسی جادوگر کا جادو میرے اوپر اثر نہیں کر سکتا. یہ ایک چیز تم ذہن میں مضبوطی سے بٹھا کے رکھ لو، کوئی جادوگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی جادوگر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھ لو. اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثوں میں کتنی باتیں نہیں بتائے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی وہاں پر شیطان نہیں آتا. بولے جو آدمی صبح شام کے اذکار پڑھتا، اس میں اذکار میں بھی الگ الگ پھر کیا ہے، کئی دعائیں بتائے، یہ دعائیں پڑھو شیطان اثر نہیں کرتا. بولے شام کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو، صبح تک شیطان اثر نہیں کرتا. بولے فجر کے بعد، مغرب کے بعد یہ دعائیں پڑھو، شیطان اثر نہیں کرتا، جن کا اٹیک نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں بتانے کے بعد بھی اگر ہم یہ سوچے ارے میرے نبی کی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی، میرے رب کا کلام غلط کیسے ہو سکتا، اس سے زیادہ پاورفل کون سا جادوگر ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس میرے نبی کا کلام، حدیث، دعائیں ہیں. کون ہے میرے اوپر جادو کرنے والا؟ کر. جب یہ سوچ آپ کی بنی گی نا، آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکتا. چیلنج کرنے کی ایسی حیثیت میں رہنا. میرے پاس، میں نمازی ہوں الحمدللہ. اگر مطلب میں اپنے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، جو بھی ہے یہ اپنے لیے سوچے، میں نمازی، میں اذکار پڑھنے والا، میں گناہ نہیں کروں گا، میں برائیاں نہیں کروں گا، میں شیطان کو ویلکم کرنے کے کوئی برے کام نہیں کروں گا. میرے پاس اللہ کا کلام، میں روزانہ اللہ کا کلام پڑھنے والا، میرے اوپر شیطان کیسے آتا جی؟ اچھا، اب کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں تم اللہ کے رسول سے بڑھ کے ہے کیا؟ اللہ کے رسول بھی تو پھر نماز پڑھتے تھے نا، کیسا ہوا جادو؟ اب آیا سوال، کیا جواب دیں گے؟ ہاں، نماز پڑھنے کے باوجود، ذکر اذکار کرنے کے باوجود بھی شیطان یا جادو کا اٹیک ہوا، لیکن اس اٹیک کو صرف 2 صورتیں ختم کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کون سے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس.
ٹھیک ہے، میں بھی نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر میرے اوپر جادو کا اٹیک ہوا تو یہ 2 صورتیں میرے لیے کافی ہے، الحمدللہ۔ اصل میں یہ سب چیزیں ڈر کی وجہ سے ہوتی ہیں نا، ہمارے ڈر کو ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی بولا تمہارے پاس آ کے، یہ ڈر بیماری کو بڑھاتا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ڈر کو ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی آ کے بولا کبھی بھی، بھائی میرے کو بیماری ہے، میرے کو یہ ہے، میرے گھر میں ٹینشن ہے، کچھ تو بھی ہے، نیند نہیں آ رہی، جھگڑا ہو رہا، ہاں ہیبت ہو رہی، کچھ تو بھی ہو رہا، تو ہم ان کو اچھی باتوں سے موٹیویٹ کریں، پازیٹیو باتیں کرنا، ان کو سمجھانا، اچھا ایسا ہو رہا، کوئی بات نہیں ہے، تو سمپل ہے، چھوٹا سا پرابلم ہے، لیکن اس کے آگے یہ دعا ہے نا، دیکھو ماشاءاللہ کتنی بہترین ذکر ہے، کتنا بہترین وظیفہ ہے، دیکھو یہ پڑھ لو، اللہ کے کلام کے آگے کیا ہے جی، پڑھو یہ ختم ہو جاتا، ایسا بولنا۔ لیکن ہمارے پاس ایسا بولنے والے ہیں نہیں، ڈر ہوا، نیند نہیں آئی، سانپ دکھا، بولتے ماں یہ سب ہوا، بولے تو جادو ہو رہا ہوں گا تیرے اوپر، اب انہیں بولتے ہاں جادو کی، ہاں بولے تو ہو گیا، پھر بیماری آ گئی۔ اگر وہ سننے کے بعد ہم بولے کیا جی کائی کے جادو کی باتیں کر رہے ہیں، میرے اوپر جادو ہوتا، کون کرتے جی میرے اوپر جادو، جاؤ، کیونکہ میں نماز، میں اللہ کا کلام، میں تلاوت کرنے والا، میں صبح شام ذکر و اذکار کرنے والا، میرے کو جادو ہوتا، نکلو جی، ایسے باتیں میرے سامنے دوبارہ نہیں کرنا، بلکہ اس طرح تم ان کو بھگا دو وہاں سے۔ تو بہرحال جادو ہوا بھی تو ہمارے لیے بس کافی ہے اللہ کا کلام، اس طرح ہم مضبوطی کے ساتھ رہے۔ اور دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، نیند نہیں آ رہی، ہاں دماغ میں کچھ کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں، کئی ڈیز آرڈرس ہوتے ہیں، تو بہرحال جائیے ڈاکٹر کو بتائیے، کوئی چیخ رہے، چلا رہے، ہنس رہے، کچھ بھی کر رہے، اچھے دماغی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ٹریٹمنٹ کراؤ، دوائیاں استعمال کرو، ہاں وہ کچھ موٹیویٹ کرتا باتوں سے، اچھے لوگوں کی صحبت رکھو، جو ڈرانے والے نہیں، ہمت دلانے والے، جو شرک کی طرف لے جانے والے نہیں، توحید کیا ہے بتانے والے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو، انشاءاللہ یہ جادو کی جو بھی بیماری ہے انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد کچھ باتیں ایسی ہے، آخری باتیں جو اپنے آپ کو ان باتوں سے آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ حاجرہ کون ہے جی؟ حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، رائٹ؟ ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ دیے نا چھوٹے بچے کے ساتھ، حاجرہ یہ بولی رات کو میں کیسا رہنا اتنے بڑے جنگل میں، کون سا جن آتا کی، کون سا جادو ہوتا کی، کیا ہوتا کی، میرے کو لے کے جاؤ، روئی۔ ارے عورتوں کے لیے مثال ہے جی، مسلمان عورتوں کے لیے سب سے بڑی سب سے بڑی مثال، کتنی بڑی ہمت، جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہے ابراہیم، کوئی بات نہیں، میرے کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، وہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، جاؤ چھوٹے بچے کے ساتھ اکیلی رہوں گی، جاؤ اللہ کا حکم ہے تو یہ ہمت سے رہو۔ آج ہم لوگ خالی گھر میں کرنٹ چلے گئے تو ڈرتے ہیں، می کہاں ہے بول کے پکار، نگل لیتا انہیں آ کے، ہاں کیا ڈر، چپکلیوں سے ڈرنے والے آج، تتلیوں سے ڈرتے آج، اب اتنا ڈر رہے تو انہیں جادوگروں سے کیسے، برابر ڈراتا انہیں، اب برابر ڈراتا۔ پھر یاد رکھو، پھر اسی طرح دوسری مثال، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جاری تھی نا، جس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چلے گئے، یہ سوچ کے کہ شاید یہ پالکی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گی بول کے، ان کے اوپر اسی وقت یہ جو الزام لگا تھا دوسرے صحابی کے ساتھ ان کا، اب سوچو پورے صحابہ چلے گئے، رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، واپس آ کے دیکھتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلی بیٹھی کھلے آسمان کے نیچے رات کے اندھیرے میں، کوئی جادو کا ڈر نہیں تھا، جنات کا ڈر نہیں تھا، جادوگر کا ڈر نہیں تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، کوئی جن اٹیک نہیں کرا، پھر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں جی؟ یہ ڈر ہے اصل ہمارے اوپر یہ بیماریاں لاتی ہے، ڈرنا نہیں۔ یہ دوسری مثال دیا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ایسے مثالیں بہت ساری ہیں، ہمارے صحابیات الحمدللہ جنگوں میں بھی جاتی تھی، اور مدینہ کو جو ہجرت کر کے جاتی تھی، 400 کلومیٹر کا سفر اکیلی عورت نکل گئی ایمان بچانے کے لیے۔ ایک تو دشمن کا ڈر، رات کا اندھیرا، پتھریلا زمین، پہاڑوں کا راستہ، اس کے باوجود بھی کون سے پہاڑ میں جن ہے کی، کون سے راستے میں جادو ہوتا کی، کسی کو ڈر نہیں تھا جن اور جادوؤں کا۔ الحمدللہ چلے گئے، مکہ چھوڑ کے مدینہ تک 400-450 کلومیٹر کا سفر طے کرے۔ مدینہ جانے کے بعد کوئی صحابہ یہ نہیں بولے، کوئی صحابی یہ نہیں بولے، آتے آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا جھاڑ تھا نا، اس کے نیچے سے میں آ رہا تھا، جھاڑ کے اوپر آوازیں آئے، میرے کو ڈر لگا، بخار آئی، میرے کو جادو ہوا ہوں گا بلکہ کوئی صحابی نہیں بولے۔ تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔
سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، ایسے تو میں کئی اشارے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو یہ جادو، جنات، یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں، اللہ ان تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تو ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.